یحییٰ خان شراب اور عورت کا رسیا تھا۔ اس کے جن عورتوں سے تعلقات تھے ان میں آئی جی پولیس کی بیگم، بیگم شمیم این حسین، بیگم جوناگڑھ، میڈم نور جہاں، اقلیم اختر رانی، کراچی کے تاجر منصور ہیر جی کی بیوی، ایک جونیئر پولیس افیسر کی بیوی نازلی بیگم، میجر جنرل ریٹائرڈ لطیف خان کی سابقہ بیوی، کراچی کی ایک رکھیل زینب اور اسی کی ہم نام سر خضر حیات ٹوانا کی سابقہ بیگم انورہ بیگم، ڈھاکہ سے ایک انڈسٹری کی مالکن للی خان اور لیلا مزمل، اور اداکاراؤں میں سے شبنم، شگفتہ، نغمہ، ترانہ اور بے شمار دوسروں کے نام شامل تھے۔ ان کے علاوہ لاتعداد آرمی کے افسر اور جرنیل اپنی بیگمات اور دیگر رشتہ دار خواتین کے ہمراہ ایوان صدر صدارتے اور واپسی پر خواتین ان کے ہمراہ نہیں ہوتی تھیں۔ اس رپورٹ میں 500 سے زائد خواتین کے نام شامل ہیں جنہوں نے اس ملک کے سب سے ملعون حاکم کے ساتھ تنہائی میں وقت گزارا اور بدلے میں سرکاری خزانے سے بیش بہا پیسہ اور دیگر مراعات حاصل کیں۔ جنرل نسیم حمید، لطیف قداداد، شاہد یعقوب، ریاض پیرزادہ میاں سمیت کئی دوسروں کی بیویاں باقاعدگی سے یحییٰ خان سے ملاقات کرنے آتی تھیں، یہاں تک کہ جب ڈھاکہ میں حالات ابتر تھے یحییٰ خان لاہور کا دورہ کرنے آتے اور گورنر ہاؤس قیام کرتے تھے، جہاں ان کے قیام کے دوران دن میں کم از کم 3 بار ملکہ ترنم نور جہاں مختلف قسم کے لباس، بناؤ سنگار اور ہیئر سٹائل کے ساتھ ان سے ملاقات کرنے تشریف لے جاتی تھیں اور رات کو نور جہاں کی حاضری یقینی ہوتی تھی۔ جنرل رانی نے سابق آئی جی جیل خانہ جات حافظ قاسم کو بتایا کہ اس نے خود جنرل یحییٰ اور ملکہ ترنم نور جہاں کو بستر پر ننگے بیٹھے اور پھر جنرل کو نور جہاں کے جسم پر شراب بہاتے اور چاٹتے دیکھا تھا، اور یہ عین اس وقت کی بات ہے جب مشرقی پاکستان جل رہا تھا۔ بیگم شمیم این حسین رات گئے جنرل یحییٰ کو ملنے آتی اور صبح واپس جاتی۔ ان کے شوہر کو سوئٹزرلینڈ میں پاکستان کے سفیر کے طور پر بھیجا گیا، جبکہ بعد ازاں بیگم شمیم کو آسٹریا کے لیے سفیر مقرر کر دیا گیا تھا۔ دونوں میاں بیوی کو سفارتکاری کا کوئی تجربہ تھا، نہ ہی امور خارجہ کے شعبے سے ان کا کوئی تعلق تھا۔ بیگم شمیم کے والد جسٹس ریٹائرڈ امین احمد کو ڈائریکٹر شپنگ کارپوریشن مقرر کیا گیا تھا۔ اس وقت ان کی عمر 70 برس تھی۔ اسی زمانے میں نور جہاں ایک موسیقی کے میلے میں شرکت کرنے کے لیے ٹوکیو گئی تھیں تو ان کے ہمراہ ان کے خاندان کے بہت سے افراد سرکاری خرچ پر جاپان گئے تھے۔ یحییٰ خان کی ایک رکھیل نازلی بیگم کو جب PICIC بینک کے MD نے قرضہ نہیں دیا تو اس کو عہدے سے زبردستی برخاست کر دیا گیا تھا۔ اسٹینڈرڈ بینک کے فنڈز سے راولپنڈی کی ہارلے اسٹریٹ پر یحییٰ خان ایک گھر بنایا جس کی تزئین و آرائش بھی بینک کے پیسے سے کی گئی۔ یحییٰ اور ان کے چیف آف سٹاف جنرل عبدالحمید خان اس گھر کے احاطے میں فوج کی حفاظت میں طوائفوں کے ساتھ وقت گزارتے تھے۔ ایک غیر معمولی انٹرویو میں جنرل رانی نے انکشاف کیا کہ ایک رات آغا جانی مجھ سے ملنے کے لیے آئے تھے اور کسی حد تک بے چین تھے۔ آتے ہی مجھ سے پوچھا، تمہیں فلم دھی رانی کا گانا چیچی دا چھلا آتا ہے؟ میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، میرے پاس گانے سننے کا وقت کہاں ہوتا ہے۔ اسی وقت انہوں نے ملٹری سیکرٹری کو فون کیا اور نغمے کی کاپی لانے کا حکم صادر کر دیا۔ رات کے 2 بجے کا وقت تھا، بازار بند تھے۔ ملٹری سیکرٹری کو 1 گھنٹے کے اندر اندر ایک آڈیو البم کی دکان کھلوا کر گانے کی کاپی حاضر کرنا پڑی، جس کے بعد آغا جانی خوشی خوشی نغمہ سن رہے تھے اور اس کی اطلاع نور جہاں کو کر دی گئی۔ یحییٰ خان کے دور حکومت میں اداکارہ ترانہ کے بارے میں ایک لطیفہ زبان زد عام تھا کہ ایک شام ایک عورت صدارتی محل میں پہنچی اور یہ کہہ کر اندر داخل ہونے کا مطالبہ کیا کہ میں اداکارہ ترانہ ہوں۔ سیکورٹی گارڈز نے جواب دیا کہ تم کیا ہو، ہمیں پرواہ نہیں ہے، ہر کسی کو اندر جانے کے لیے پاس کی ضرورت ہوتی ہے۔ خاتون مصر رہیں اور ADC سے بات کرنے کا مطالبہ کیا، جس نے اداکارہ کو اندر آنے کی اجازت دے دی۔ اداکارہ جب 2 گھنٹے بعد واپس لوٹی تو گارڈ نے اداکارہ کو سیلوٹ کیا۔ اداکارہ نے رویے کی تبدیلی کی وجہ پوچھی تو گارڈ نے جواب دیا، پہلے آپ صرف ترانہ تھیں، اب آپ قومی ترانہ بن گئی ہیں۔ جنرل آغا محمد یحییٰ خان نے 61 برس تک ایک مطمئن اور خوشحال زندگی بسر کی۔ وہ اپنے راولپنڈی میں ہارلے اسٹریٹ پر موجود اسی گھر میں قیام پذیر رہے جو کہ اسٹینڈرڈ بینک کے فنڈز سے تعمیر کیا گیا تھا، اور ان کو بطور سابق صدر اور آرمی چیف کے پینشن اور دیگر مراعات حاصل رہیں۔ انہوں نے 10 اگست 1980 کو وفات پائی اور انہیں مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ دفن کیا گیا۔